کہ اس ماہ مبارک میں 10 محرم الحرام کا جو روزہ ہے بڑی فضیلت اور اہمیت کا حامل ہے۔ تو جو کوئی شخص اس دن روزہ رکھتا ہے یعنی 10 محرم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، یہ اللہ رب العزت کا بے پناہ فضل و کرم ہے کہ ہم تمام حضرات یہ محفل بابرکت سجانے کی توفیق عطا فرمائی۔ جیسا کہ آپ تمام حضرات جانتے ہیں کہ یہ ماہ محرم الحرام ہے، اس کی بڑی فضیلت اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں بیان فرمائی کہ اسی ماہ مبارک کی 10 تاریخ کو حضرت آدم صفی اللہ علیہ السلام کی اللہ پاک نے تخلیق فرمائی، اور اسی دن آپ کی توبہ قبول ہوئی، اسی دن آپ زمین پر اتارے گئے، اسی دن آپ نے دنیا سے رخصتی فرمائی یعنی وصال فرمایا، اسی دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ہوئی، اسی دن حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آگ نمرود گلزار بنی، اسی دن حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو اللہ پاک نے دریائے نیل سے محفوظ جو ہے پار کروایا، اور دریائے نیل میں فرعون اور فرعونیوں کو غرق فرمایا۔ تو یہ ماہ مبارک اس مناسبت سے بڑی فضیلتوں کا حامل ہے۔ اتنے سارے خیر کے اور بہترین کام اللہ پاک نے اس ماہ مبارک میں انجام دیے، اور ابتدائی اسلام میں بھی اور دیگر پچھلے امتوں میں بھی یہ ماہ مبارک کے روزے اللہ پاک نے فرض فرمائے تھے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر پھر بعد میں رمضان مبارک کے روزے فرض کیے۔ اللہ کے حبیب نے حدیث پاک میں فرمایا کہ اس ماہ مبارک میں 10 محرم الحرام کا جو روزہ ہے بڑی فضیلت اور اہمیت کا حامل ہے۔ تو جو کوئی شخص اس دن روزہ رکھتا ہے یعنی 10 محرم الحرام کو، اب یہاں پر ہمارے تلنگانہ میں 10 محرم الحرام کی جو تاریخ ہے 2022 میں بروز منگل آ رہی ہے، تو آپ بروز منگل 10 محرم الحرام کا ایک روزہ رکھیں، یہ نفل ہے۔ اگر کوئی بندہ رکھتا ہے اللہ کی رضا کے لیے تو اس کے اللہ پاک پچھلے 1 سال کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اور حدیث پاک میں ہے کہ یہ ایک روزہ تنہا نہیں رکھنا چاہیے، کیونکہ یہودی بھی یہ روزے کو رکھتے ہیں، تو ان کی مخالفت کرنے کے لیے اللہ کے حبیب نے فرمایا تم 2 روزے رکھا کرو، یا تو 9 اور 10 محرم کا روزہ رکھ لو، یا پھر 10-11 محرم کا روزہ رکھ لو۔ تو اس طریقے سے 2 روزے رکھ لیے تو بہتر ہے۔ اگر کسی شخص نے کسی وجہ سے ایک ہی روزہ رکھا تو ویسی صورت میں روزہ تو ادا ہو جائے گا مگر منع ہے، گناہ تو نہیں ہے، تو 2 روزے رکھ لیے تو بہتر ہے۔ تو روزے کے لیے سحر کا جو لاسٹ ٹائم ہے، پیر اور منگل یعنی 9-10 محرم کا سحر کا ٹائم ہے 4:38، یہ لاسٹ ٹائم ہے، اس کے اندر آپ سحر کر لیں۔ اب افطار تو جو ہے جیسے ہی مغرب کی اذان ہوگی اس وقت آپ افطار کر لیں، بہتر رہے گا۔ تو یہ روزہ بڑی فضیلت کا اہمیت کا حامل ہے۔ بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ حضرت سیدنا امام حسین کی شہادت ہوئی اس لیے یہ روزہ رکھنا ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ روزہ رکھنے کا اصل مقصد حدیث پاک میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اس دن فرعون سے موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو نجات ملی، تو اس پر یہودی حضرات خوشیاں منانے کے لیے عید مناتے تھے اور روزہ رکھتے تھے اظہار تشکر میں۔ تو اللہ کے حبیب نے فرمایا ان سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام ہمارے نبی ہے، اور ہم زیادہ حق رکھتے ہیں کہ اس پر ہم اظہار خوشی کریں۔ تو وہ روزہ اللہ کے شکرانے میں رکھنا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات ملی اس لیے رکھنا ہے۔ امام حسین کی شہادت ہوئی بول کے رکھنا نہیں ہے۔ ہاں البتہ ایسا کر سکتے آپ کہ یہ روزہ رکھ کے اس کا ثواب حضرت سیدنا امام حسین اور شہدائے کربلا کو پہنچا سکتے ہیں۔ بہت اس میں جو ہے نا فضیلت اور برکتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق قبول کرنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ۔